نجم الدین اربکان نے جب 1969 میں باقاعدہ سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کیا تو ان کا ہدف ترکی کا نوجوان خون تھا۔ سیاسی جماعت کی بنیاد رکھنے سے پہلے ہی انہوں نے 10 برس کے نوجوان ذہن کو ایک پرامن انقلاب کے لیے تیار کر دیا تھا۔ اپنی پہلی جماعت کی بنیاد جب انہوں نے رکھی تو ایک متحرک نوجوان نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہ نوجوان ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ مرامر یونیورسٹی میں بزنس ایڈمنسٹریشن کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تعلیمی اوقات کے علاوہ اس کی دو مصروفیات تھیں، یا تو وہ فٹ بال ٹورنامنٹس میں استنبول کے کسی لوکل کلب کی نمائندگی کرتا یا پھر استنبول کے فٹ پاتھ پر اخبار بیچ کر گزر اوقات کا سامان کرتا۔ دوسرے اخبار فروشوں میں اور اس میں فرق یہ تھا کہ اخبار فروشی سے زیادہ اخبار بینی کرتا۔ حالات سے وہ مکمل طور پر باخبر ہی نہیں تھا، بلکہ حالات پر اس کی نظر بھی بہت گہری تھی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استنبول میں ایک کامیاب فٹ بالر کی حیثیت سے اس کی شناخت ہونے لگی۔ اس کو ایک ذہین اور چلاک کھلاڑی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ جلد ہی اس نے فٹ بال ٹیم کی قیادت بھی شروع کر دی۔ فٹ بال کے میدانوں میں اس کی کارکردگی دیکھ کر ترکی کے ہر بڑے کلب نے اس نوجوان سے کلب میں شمولیت اختیار کرنے کا کہا، لیکن اس نے ایک پیشہ ور کھلاڑی بننے کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ فٹ بال کے شوق میں مست اس متحرک نوجوان کی شرافت، ایمانداری، سچائی اور خودداری نے نجم الدین اربکان کو سوچنے پر مجبور کیا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ دوسری طرف اخبار بیچنے والے اس نوجوان کو اخباروں میں نیشنل وائس پارٹی اور نجم الدین اربکان کی خبروں نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اربکان نے جب تحریک اٹھائی تو ان کے وابستگان نے اس نوجوان کو بھی دعوت فکر دی۔ پہلی ہی ملاقات میں نوجوان نے محسوس کر لیا کہ جس چیز کی مجھے تلاش تھی وہ چل کر میرے پاس آ گئی ہے۔ اس نے فٹ بال کا شوق ترک کر دیا اور اخبار کا دھندا جاری رکھا۔ فٹ بال کا وقت اس نے نظریاتی اور فکری جدوجہد کو دیا۔ اس نے ترکی میں سیکولر قوتوں کے مقابلے کے لیے یکسوئی کے ساتھ کمر کس لی۔ جلد ہی وہ ترکی کی آواز بن گیا۔ دبی ہوئی آوازوں کو اس نے حوصلہ دیا، دکھی دلوں کی اس نے ترجمانی کی۔ آگے چل کر اس کی جدوجہد ترکی کی ایک تاریخ بن گئی، اور ترکی نے وہ دن بھی دیکھ لیا کہ جب استنبول کی سڑکوں پر اخبار بیچنے والا وہی شخص خود اخباروں کی زینت بن گیا۔ اب وہ لیڈ اور سپر لیڈ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ترکی کا آج کا وزیر اعظم طیب اردگان ہے۔ طیب اردگان نے اپنی تحریکی زندگی کا آغاز کمیونسٹ مخالف تنظیم ترکش اسٹوڈنٹ موومنٹ سے کیا۔ اس دوران نجم الدین اربکان کی تنظیم نیشنل وائس پر پابندی لگ چکی تھی۔ اربکان نے جب سالویشن پارٹی کی بنیاد رکھی تو طیب اردگان نے اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اسی پارٹی میں یوتھ ونگ اور استنبول کے صدر رہ کر وہ کمیونسٹ سرکل کے لیے زریلا نشتر بنے رہے۔ 1980 کی فوجی بغاوت کے بعد اربکان کی دوسری جماعت پر پابندی لگی تو رفح پارٹی کی بنیاد پڑ گئی۔ اس رفح پارٹی کو اڑان دینے میں طیب اردگان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ 10 برس تک رفح پارٹی میں وہ مختلف اہم ذمہ داریوں پر رہے۔ رفح پارٹی میں ہی اردگان کا پہلا تعارف عبداللہ سے ہوا۔ اس ملاقات میں عدنان مندریس اور جلال بایار کی طرح ترکی کے مسلمانوں کو ایک اور تاریخ ساز جوڑی مہیا کر دی۔ طیب اردگان نے 1994 کے بلدیاتی انتخابات میں رفح پارٹی کی طرف سے حصہ لیا۔ کانٹے دار مقابلے کے بعد اردگان استنبول کے ناظم منتخب ہو گئے۔ اردگان ناظم کیا منتخب ہوئے، استنبول کی سیکولر قیادت سناٹے میں آ گئی۔ انہیں تشویش ہوئی کہ طیب اردگان اب استنبول میں مذہبی ترجیحات کو مسلط کرنے کی کوشش کرے گا۔ وزیر اعظم اربکان سے مل کر وہ مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنائے گا۔ انہوں نے میئر کی نشست سنبھالتے ہی بنیادی مسائل کا ادراک کیا۔ بنیادی طور پر 3 بڑے مسائل ان کے سامنے تھے۔ پانی کی ترسیل اور تحفظ کا ناقص نظام ہونے کی وجہ سے پانی کی کمی کی شکایت تھی۔ آلودگی نے استنبول کے ماحول کو بری طرح متاثر کیا ہوا تھا۔ ٹریفک کے سنگین مسائل استنبول کے لیے بہت بڑا چیلنج بنے ہوئے تھے۔ پہلا کام ہی طیب اردگان نے یہ کیا کہ 100 کلومیٹر کی ایک نئی پائپ لائن بچھا کر پانی کی شکایت ختم کر دی۔ کوڑا کرکٹ اور غلاظتوں کے ڈھیر سے نجات کے لیے ایمرجنسی بنیادوں پر ری سائیکلنگ کا کام شروع کر دیا۔ بیرون ملک سے ہزاروں نایاب پودے منگوا کر استنبول کو 16 سنگاری دلہن بنا دیا۔ فیملی پارکس کا ایک جال پورے شہر میں بچھا دیا۔ ٹریفک کے ازدحام سے نکلنے کے لیے استنبول شہر میں اردگان نے 50 سے زیادہ پل تعمیر کروائے۔ ہائی ویز کی تعمیر اس قدر تیزی کے ساتھ شروع ہوئی کہ استنبول میں ترقیاتی کاموں کے اگلے پچھلے سب ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ بھاری ٹرانسپورٹ کا لوڈ شہر کی خارجی شاہراہوں پر شفٹ کر دیا۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے ایسے اقدامات کیے کہ استنبول ترکی کے باقی شہروں کے لیے مثال بن گیا۔
ترقیاتی فنڈز کی نگرانی کے لیے اردگان نے باقاعدہ ایک کمیٹی قائم کی جس کا کام صرف فنڈز پر چیک رکھنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صرف 3 برسوں میں اردگان نے استنبول شہر کی ترقی پر نہ صرف یہ کہ $4 بلین لگائے بلکہ $2 بلین کا قرضہ بھی مالیاتی اداروں کو لٹا دیا۔ استنبول دنیا کا ایک خوبصورت ترین شہر بن گیا، قلت آب کی شکایت ختم ہو گئی، گندگی اور آلودگی کا نام و نشان مٹ گیا، سڑکیں کشادہ ہو گئیں، دنیا بھر کے سیاح استنبول کی طرف متوجہ ہوئے، غیر ملکی سرمایہ کار سرمایہ لے کر استنبول پہنچنے لگے، شہریوں کے تمام بنیادی مسائل حل ہو گئے، شہر کے کندھوں سے قرضوں کا بوجھ اتر گیا، اردگان پر عوام کا اعتماد بڑھ گیا، دنیا کے 5 بڑے میئرز میں ان کا نام شامل ہو گیا۔ جب یہ سب ہو گیا تب جا کر طیب اردگان نے استنبول میں سرعام شراب فروخت کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ طیب اردگان 1997 تک استنبول کے میئر ناظم رہے۔ اسی سال وزیراعظم نجم الدین اربکان کی حکومت پر شب خون مار کر رفاہ پارٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ جماعت پر پابندی لگی تو سب سے زیادہ مزاحمت طیب اردگان نے ہی کی۔ ملک بھر میں ہونے والے مظاہروں میں طیب اردگان کی سحر انگیز تقریروں نے نوجوانوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ خوش پوش و خوش جمال ہونے کے ساتھ ساتھ طیب اردگان بہت خوش آواز بھی تھے اور جلسوں میں تقریروں کے ساتھ ساتھ نغمے اور ترانے بھی گاتے تھے۔ استنبول کے ایک جلسے میں انہوں نے اسلامی نظم پڑھ کر نوجوانوں میں کرنٹ چھوڑ دیا۔ اس نظم کو اشتعال انگیز مواد قرار دے کر اردگان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 10 ماہ تک جیل میں رہنے کے بعد وہ رہا تو ہو گئے، مگر اس نظم کی پاداش میں اردگان پر انتخابی سیاست میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سیکولر قوتوں کی تنگ ظرفی اور تنگ نظری نے اردگان کو دل گرفتہ کر دیا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ استنبول جیسا شہر تعمیر کرنے کے بعد بھی یہ صلہ کیوں دیا جاتا ہے کہ صرف ایک نظم کو ناقابل معافی جرم بنا دیا جائے۔ یہی دکھ عبداللہ گل بھی اپنے سینے میں لیے پھر رہے تھے۔ نہ کردہ جرم کی سزائیں جھیلتے جھیلتے حالت یہی ہو جاتی ہے جو ان دونوں اردگان اور عبداللہ گل کی تھی۔ دونوں نے بیٹھ کر خیالات کا تبادلہ کیا۔ دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ ہماری ایمانداری کے چرچے ہیں، ہم بددیانت اور بدعنوان نہیں ہیں، ہم عدل و انصاف کے ہر تقاضے کو پورا کرتے ہیں، جمہوری روایتوں کو ہم فروغ دیتے ہیں، ذاتی مفادات سے ہم بالا تر ہیں۔ ہم نے عوام کی جس طرح خدمت کی ہے وہ ایک مثال ہے، مگر ایک ہی ہمارا جرم ہے اور وہ ہے مذہب۔ ہم ہر بار نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں، جوں ہی اڑان کے قابل ہوتے ہیں ہمارے پر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ کیا ہم یہی تماشا دیکھتے رہیں گے کہ سرکار جماعتوں پر پابندیاں لگائے اور ہم نئی جماعتوں کی بنیاد رکھیں گے؟ سو ہمیں اپنی پالیسی پر غور کرنا ہوگا۔ ہمیں فی الوقت سیاست میں مذہب کے نام کو ترک کر دینا ہوگا۔ ہمیں رات دن ایک کر کے مذہب پسندوں کے علاوہ لبرل عوام کا اعتماد بھی حاصل کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک لبرل نام کے ساتھ سیاست میں حصہ لے کر انتخابات میں بھاری اکثریت کو ہدف بنانا ہوگا، مگر بھاری اکثریت کے بعد بھی مذہب کی بجائے ترقی کو ترقی دینے پر زور دینا ہوگا۔ لوگوں کی زندگی کا معیار بلند کر کے خود کو ترقی کے لیے ناگزیر بنانا ہوگا۔ اتنی طاقت حاصل کرنا ضروری ہے جس کی بنیاد پر ہم سیکولر فوج اور عدالتوں پر ہاتھ ڈال سکیں۔ سیکولر فوج ربر سٹیمپ عدالتوں کے شکنجے کے بغیر ہم سیکولر آئین پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ سو پہلی ترجیح ترقی یافتہ ترکی ہونی چاہیے، اس کے بعد فوج اور اس کے بعد سیکولر آئین۔ طیب اردگان اور عبداللہ گل نے اپنے ان خیالات کو پارٹی کی قیادت کے سامنے رکھا۔ اکثریت نے اردگان کی تھیوری سے اتفاق کیا، مگر اعلیٰ قیادت میں اس سوچ کو پذیرائی نہیں مل سکی۔ تمام تر کوششوں میں ناکامی کے بعد طیب اردگان اور عبداللہ گل نے اپنے ساتھیوں سے مل کر 2001 میں ایک الگ جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، انصاف و ترقی پارٹی کی بنیاد رکھ دی۔ طیب اردگان نے اپنی جماعت کو ایک لبرل جماعت کے طور پر متعارف کرایا۔ انہوں نے اپنے اور عوام کے بیچ حائل ہر دیوار کو پوری حکمت اور تدبر کے ساتھ گرا دیا، اور ظاہر ہے نجم الدین اربکان کی جماعت سے ان کی علیحدگی کو اس نظر سے دیکھا جاتا رہا تھا کہ یہ لوگ در حقیقت ماڈرن سیاست پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی میں ہر رنگ اور نسل کے لوگوں کو ذمہ داریاں دی گئیں۔ نظریات کے تفاوت کو ایک حد تک برداشت کر کے لوگوں کو جماعت میں شامل کیا گیا۔ بس ایک معیار رکھا کہ قیادت اوپر سے نیچے تک ایماندار، دیانتدار، عوامی خدمت کی شہرت رکھنے والی ہو۔